یہ کورونا کی وبا، یہ ایک ہوشربا نادیدہ دشمن اور اس کا انوکھا وار، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بالکل نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے۔ آئیے ان ایام میں جنمے کچھ افسانچے سنتے ہیں۔ جاوید نہال ہاشمی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے چھچھورے۔ لاک ڈاؤن کا 15واں دن، گھر میں جمع شدہ اناج آج ختم ہونے والا تھا۔ اشفاق صاحب اپنے پیروں میں بندھی خودداری کی زنجیر توڑنے کے اذیت ناک مرحلے سے گزر کر اس اسکول کی عمارت میں جا پہنچے جہاں راشن کٹ لینے والوں کی ایک طویل قطار تھی، لیکن پھر ان کے قدم رک گئے۔ پڑوسی ابو الحسن رکشہ والا قطار میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ہی ساڑی کے پلوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی اس کی بیوی بھی کھڑی نظر آئی۔ چھچھورے، دوسروں کا حق مارتے ہوئے شرم نہیں آتی تو منہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ الٹے قدموں گھر لوٹ آئے۔ مغرب کی نماز کے بعد جا نماز پر ہی رو پڑے، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازے پہ ابو الحسن راشن کٹ لیے کھڑا تھا۔ ببلو کی ماں بھی زبردستی میرے ساتھ راشن لینے گئی تھی، کہہ رہی تھی اشفاق بھائی کی خودداری انہیں لائن میں کھڑے ہونے نہیں دے گی۔ اگلا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے وبا میں ڈوبتا منظر۔ افسانچہ نگار ہیں جمیل اختر۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا۔ شہر شہر، قریہ قریہ گھوم کر قدرتی مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اسے بچپن ہی سے قدرتی مناظر سے عشق تھا۔ بارش ہوتی تو قطروں کے جل ترنگ کو گھنٹوں سنتا رہتا، جیسے یہ کوئی دل فریب ساز ہو۔ مٹی پر پڑتی بوندیں اس کے اندر خوشیوں کا طوفان اٹھا دیتی۔ پہاڑوں پر جا کر اس کا جی چاہتا کہ وہ وہیں بس جائے، اور صحراؤں کی راتیں اسے پاگل کر دیتی تھیں۔ وہ سوچتا یہ دنیا کس قدر حسین ہے۔ پھر جب وہ 60 سال کا ہوا تو اس نے کیمرے کا استعمال ترک کر دیا کہ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ دنیا جتنی حسین ہے اسے کسی بھی کیمرے میں نہیں سمویا جا سکتا۔ تو آدمی کو جتنا میسر ہو اتنا اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لی۔ وہ نگر نگر قدرت کے کرشمے دیکھنے کے لیے پھرتا رہا۔ وہ شہر کے ان پہلے 100 لوگوں میں شامل تھا جو وبا کا شکار ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ روز بروز اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک سہ پہر جب اسے محسوس ہوا کہ سانس کہیں اندھیرے میں گم ہونے لگی ہے تو اس نے ڈاکٹر سے کہا، کیا آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ دراصل میں آخری بار سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابن عاصی کا وبا سے بچ جانے والے آخری انسان کی کہانی۔ اس دنیا پر نازل ہونے والی موذی وبا نے انسانوں کو نگلنے کی رفتار اور بھی تیز کر دی تھی۔ سارے علاج فیل
تدبیریں بری طرح ناکام ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اس دنیا کے ذمہ داروں نے بھی مایوس ہو کر دوسروں کی طرح موت کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دھڑلے سے شہروں اور قصبوں کی گلیوں، چوکیوں اور بازاروں میں کہتا پھر رہا تھا، یہ وبا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دیکھ لینا میں زندہ رہوں گا۔ اور اس کی بات سچ نکلی۔ پوری دنیا اس موذی وبا کی نظر ہو گئی، لیکن اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک اور زندہ پھر رہا تھا، لیکن پھر اپنے ارد گرد موت کا سناٹا دیکھ کر اس واحد بچ جانے والے نے زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کر لی۔ وہ دنیا کا واحد انسان تھا جو اس وبا کے ہاتھوں نہیں مرا تھا۔